قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، جہاں آپ لفظوں کا سہارا لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں پھر آپ کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی ہی ہوگی، اچھا میں نے ایسا کیا، اچھا ایسا ہی کیا ہوگا۔ تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیر لکھ سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جب تم انہیں تسلیم کر لیتے ہو تو وہ خود بخود تمہاری سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے ہوں۔ میری دعا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی منزل کا حصہ ہوں۔ اللہ سے بہتر کوئی بھی خاموشی کی زبان نہیں سمجھ سکتا۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوشش کر لے۔ وقت واقعی مرہم نہیں ہوتا، لیکن اللہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا کچھ بدل دیتا ہے کہ کھوئے ہوئے یاد ہی نہیں رہتے۔ وہ اپنی عطاؤں کو مرہم بنا دیتا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خالی جگہ اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے ایسے پر کر دیتا ہے جیسے کبھی یہ خالی پن رہا ہی نہ ہو، جیسے کبھی درد ہوا ہی نہ ہو، جیسے ہم نے کبھی کچھ کھویا ہی نہ ہو۔ جو اللہ چاہتا ہے اسے انسان کبھی بھی نہیں روک سکتا، پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن نظر آ رہی ہو یا تم سے 7 سمندر دور لگ رہی ہو۔ ابھی تم جن راستوں پر چل رہے ہو نا، وہ ہر راستہ تمہیں تمہاری چاہ تک لے جا رہا ہے۔ ابھی تم جن دعاؤں کو دل سے لگائے ہوئے ہو نا، یہ دعائیں ہی تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کیا ہوا اگر کوئی راہ نظر نہیں آ رہی؟ تو کیا ہوا اگر صلہ نہیں ملا بھی؟ تو کیا ہوا اگر صلے کی آئی نہیں ہے گھڑی ابھی؟ ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس صحیح وقت پہ معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس بھی لوٹا دی جائیں گی۔ بس یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوششیں کر لیں،
جب تم اللہ کی تلاش میں لگ جاتے ہو تو معجزے خود بخود تمہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس لیے کہ تم نے صبر کیا اور مانگنا نہیں چھوڑا۔ توکل، صرف توکل، پھر دیکھو قسمتوں کا بدلنا، راستوں کا کھلنا، دعاؤں کا قبول ہو جانا۔ کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاں تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا، پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں، بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانسیں یہیں رک جائیں گی۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پہ ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پہ زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جس تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے، سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو ہی بنتے ہیں دعاؤں کے راستے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے۔ میں مان گیا ہوں تم سے، مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے سارے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ جو پتے کی ٹہنی کو بھی رزق دینا نہیں بھولتا، وہ پھر تمہیں دینا کیسے بھول سکتا ہے؟ تم سے تو پھر اس نے بے حد محبت کی ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت۔ یاد رکھنا سورج نکل ہی آتا ہے، پھر رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو۔ بے خوف ہو جاؤ، تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس سے بہتر اور بڑی قدرتوں والا کوئی بھی نہیں، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا، معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا، کھڑے ہونے سے ہوگا۔